It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، پروگرام ملفوظات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں تصوف کی بہت ساری اصلاحات کو ان کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر ہوتے ہیں جو اس موضوع کے حوالے سے اپنے ملفوظات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج کا موضوع ہے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندوں کی دوستی کے باعث اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس قول کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی صحبت کی اہمیت کیا ہے، بندوں کے دلوں پر، ان کی فکر پر، ان کی سوچ پر، ان کی ظاہری اور باطنی زندگی پر اس کے کیا اثرات رونما ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، صحبت شیخ کی اہمیت اور فضیلت تصوف کی اصطلاح میں کیا ہے، یہ ہم آج اپنے ممتاز مذہبی اسکالرز سے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، جو صدر ہیں نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے، چیئرمین ہیں خواجہ محمد یار فریدی ٹرسٹ کے، اور سجادہ نشین ہیں خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ کے، جو گڑھی اختیار خاں میں واقع ہے. خواجہ صاحب کو آج کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں. ہمارے دوسرے مہمان جناب علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، ممتاز و محترم مذہبی اسکالر ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بہت ساری تحریریں ان کی پڑھتے ہیں، اور ایک نامور موقر جریدے میں نور بصیرت کے نام سے کالم بھی لکھتے ہیں. چیئرمین ہیں زاویہ فاؤنڈیشن کے. آپ بھی پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. خواجہ صاحب سے آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ صحبت شیخ کی تصوف میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کا آغاز کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب سرور صاحب. سلسلہ تصوف میں صحبت شیخ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اس میں تو ایک انسان ہے، عام انسان، جو ایک ولی کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے صحیح، اور ان سے فیض حاصل کرتا ہے. قرآن شریف کو آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا ایک کتا جو ان کی صحبت میں رہا ہے، واہ، تو اس کو کتنا مرتبہ ملا، اس کو کتنا مقام حاصل. انسان کی قدر و منزلت کیا ہوگی، ایک کتا جو ہے وہ اللہ کے بندوں اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. صوفیاء کرام کے ہاں صحبت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. یہ جتنے حضرات ہیں اپنے شیخ کی صحبت میں سال ہر سال رہے اور فیض حاصل کیا، ان کی خدمت سر انجام دیتے رہے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے بھی اسی حوالے سے ایک واقعہ لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوست کے پاس گیا اور اس نے نہانے کے لیے مجھے ایک مٹی دی جس سے خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے، عنبر ہے، کیا ہے، تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو مٹی ہی ہوں، لیکن ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. جب ایک مٹی اگر پھول کے ساتھ رہتی ہے تو اس سے خوشبو آ سکتی ہے، تو اگر ایک انسان اگر اللہ والے کی خدمت میں بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت کے بہت اثرات ہوتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں ایک آدمی بیٹھتا تھا، دور بیٹھا رہتا تھا، اور وہ دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، وہ صرف دیکھتا رہتا تھا. اور سما کے دوران اسے کیفیت ہو گئی، اس نے ضبط کیا، اس کی وجہ سے اس کی نقصیر پھوٹ گئی، تو زمین پر لکھا گیا نظام الدین محبوب الہی. یہ ہیں صحبت کے اثرات. تو ان حضرات کی صحبت میں، ان مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ لا یشقی بہم جلیسہم، حدیث پاک میں ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہوتے. تو صوفیاء کرام نے صحبت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. حضرت اور نسبت شیخ جو ہے، اس کے حوالے سے میں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کہیں بھی جانا چاہیں، کسی ملک میں جائیں، کسی نئے شہر میں جائیں،
تو آپ کو منزل تک پہنچنے کے لیے کسی سے ضرور پوچھنا پڑے گا. بے شک. آپ ایک منزل پہ جانا چاہتے ہیں تو کوئی رہنما کی، گائیڈ کی آپ کو ضرورت ہوگی. اس کے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کیا صرف خدا تک پہنچنے کا راستہ آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے لیے کسی شیخ کی، کسی روحانی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق بیک آہمی رسند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے ماشاءاللہ گفتگو کا آغاز کیا. علامہ رضا الدین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی بات کو تھوڑا سا ہم آگے جب بڑھاتے ہیں اور اسی بات سے جب ذکر ہوا، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیں، اور آپ اپنے انداز سے یقیناً اس پہ ایک نئے پہلو سے روشنی ڈالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرمائیے کہ صحبت کیا جسمانی طور پہ شیخ کے پاس رہنے کا نام ہے، یا اس کا کوئی اور تقاضا بھی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہیں اس کے باوجود آپ صحبت میں رہ سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ خواجہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اپنے علم کے اعتبار سے اور احوال کے اعتبار سے یہ اس کے لیے موزوں ترین شخصیت بھی ہیں، کیونکہ تصوف کے معاملات کا تعلق زیادہ تر حال سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت بیان ہوئے، صحیح، وہاں تلاوت آیات کے بعد، ابلاغ دین کے بعد، دین کی دعوت کے بعد سب سے اہمیت دی گئی ہے کہ آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. واہ. اور اس کے بعد پھر کتاب اور حکمت کے نور سے آراستہ کرتے ہیں. بے شک. دیکھیے، مفسرین نے یہاں پر ایک بڑی لطیف بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی سعادت حاصل کی تو وہاں انہوں نے اللہ کی جناب میں بہت سی گزارشات پیش کی. ان گزارشات میں ایک بڑی اہم گزارش یہ تھی کہ اے اللہ، اس خطے میں ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرما جو لوگوں تک تیری کتاب کی دعوت پہنچائے، انہیں اس کے علم سے آراستہ کرے، حکمت کے نور سے بہرور کرے، صحیح، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے. سبحان اللہ. اللہ نے متعدد مقامات پر گویا کہ اس دعا کی قبولیت کا اعلان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب فرائض نبوت کو بیان کیا تو اس کی ترتیب یہ بیان فرمائی کہ دعوت دین کے بعد، تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کو مقدم کیا. صحیح. اس لیے کہ اس چیز کی اہمیت پیش نظر رہے کہ جب تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دل کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس وقت تک دل کتاب اور حکمت کے نور سے بہرور نہیں ہو سکتا. اقبال نے اسی کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. اور ضمیر، اس ضمیر پہ نزول کتاب ہو سکتا ہے جسے کسی نظر سے تزکیہ نصیب ہوا ہو. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی نے صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ کیا. بے شک. اور جو تزکیہ ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک مربی کا تقاضا کرتا ہے. بسا اوقات انسان خود اپنی تشخیص نہیں کر پاتا. آپ ظاہر کے عوارضات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو انسان خود اپنی تشخیص کرتا ہے وہ اکثر پیچیدہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیے، احادیث مبارکہ میں ایک سوال مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضور سے پوچھا گیا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال ہے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا. دوسرے موقع پر آپ نے اس کا جواب دیا کہ افضل الاعمال ہے والدین کی خدمت کرنا. تیسرے موقع پر آپ نے کہا کہ افضل الاعمال ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا. صحیح. چوتھے مقام پر آپ نے فرمایا کہ افضل الاعمال ہے حج کرنا. اب ایک سوال کے زیادہ جواب تو نہیں ہوتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینی تعلیمات کے بارے میں کوئی اشتباہ ہو گیا.
اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کو دیکھا سبحان اللہ کہ اس کی تربیت میں، مدارج میں اور کمال میں کمی کہاں ہے، واہ جس پہلو سے اسے کم دیکھا اس کے لیے وہ علاج تجویز واہ کیا، واہ چونکہ جس چیز کی جسم میں کمی ہے اس چیز کو آپ استعمال کریں گے تو اصل ضرورت تو اس چیز کی ہے نا. تو آپ نے سائل کو دیکھا، اسے آپ نے ہر لحاظ سے مکمل پایا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ اب اگر یہ خلوت میں کچھ دیر اللہ کا ذکر کرے تو اس کے مدارج کمال طے ہو جائیں گے. واہ دوسرے کے بارے میں آپ نے محسوس کیا کہ والدین سے اس کی اٹیچمنٹ کم ہے، اسے ان کی خدمت میں زیادہ رہنا چاہیے. صحیح تیسرے کو دیکھا کہ اس نے بہت سعادتیں حاصل کی ہیں، اب اسے اللہ کے راستے میں جدوجہد کے لیے بھی نکلنا چاہیے. چوتھے کو یہ دیکھا کہ اس کے باقی اعمال مکمل ہیں، اب ایک حج رہ گیا. تو یہ ایک مربی کا منصب ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. صوفیاء کرام، اولیاء کرام جسے ہم شیوخ طریقت کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باطنی فیضان کے وارث ہیں. سبحان عقلی اعتبار سے بھی یہی قرینے کے آس نظر آتا ہے کہ آپ علاج کے لیے اپنے آپ کو کسی ایک کے سپرد کریں نا، اور بیک وقت آپ بہت سے علاج نہ آزماتے رہیں. بالکل آپ طب یونانی کی آزمائش بھی کر رہے ہوں، آپ ہومیوپیتھک کے سحر میں بھی مبتلا ہوں، آپ ایلوپیتھی سے فوری تریاگ بھی چاہتے ہوں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاملہ خلط ملط ہو جائے گا. صحیح تو اس لیے یہ صحبت شیخ عقلن بھی بڑا ضروری ہے. اور پھر خاص طور پر جس شیخ بزرگ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا تو بنیادی وظیفہ اور آپ جس چیز کو اپنی روحانیت کی اصل سمجھتے ہیں وہ شیخ کی صحبت ہے. جی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ کی روحانیت کا مدار اور شخصیت، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں شیخ کی صحبت کو اور محبت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. بے شک. بلکہ اس سلسلے کا مزاج ہی محبت اور عشق کے خمیر میں واہ واہ گندا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ لوگ بیعت کیا کرتے ہیں؟ عشق کرتے ہیں. واہ واہ. اور جیسا کہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے کی بنیاد ہی شیخ سے محبت پر ہے. واہ. اور ایک عشق اور محبت کا استعارہ سلسلہ چشتیہ، خواجہ معین الدین اجمیری کا نام جیسے ہی زبان پہ آتا ہے تو ایک محبت کی تجسیم گویا کہ واہ سبحان ہو جاتی ہے. تو عشق بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی صحبت کے ساتھ صحبت کے ساتھ ہے. جب تک عشق کی وہ کیفیت دل کے ساتھ نہیں جڑے گی اس وقت تک صحبت جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، واہ. کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، شعوری طور پر لاشعوری طور پر. بے شک. اور جس کا کثرت سے ذکر شروع ہو جائے اس سے لاشعوری طور پر محبت بھی ہو جاتی ہے. واہ. اچھا، انسان چونکہ انس سے ہے نا، جی جس کی صحبت میں وہ رہنے لگتا ہے اس سے لامحالہ طور پر وہ محبت کرتا ہے. واہ. تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش انہیں اپنے شیخ کی خدمت میں 22 سال تک رہنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. دلیل العارفین میں ایک ملفوظ ملتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں 8 سال اپنے شیخ کی صحبت میں رہا اور میں نے لمحے بھر میں بھی کبھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی. واہ. نہ دن دیکھا، نہ آرام دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ اپنے آرام کا خیال کیا. اس پر مجھے شیخ نے وہ نعمت عطا کی کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. لیکن یہ تو 8 سال کے بعد ایک مرحلہ عطا ہے نا. آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کم و بیش 22 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے سبحان اور اللہ. اس طرح رہے ہیں کہ حرم پاک میں جب خواجہ عثمان ہارونی حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی واہ واہ. کہ میرے بیٹے معین الدین نے میری ایسی خدمت کی ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، اور اے اللہ تو بھی اسے ایسی نعمت عطا فرما کہ نہ اس سے پہلے کسی ولی کو میسر آئی ہو، نہ اس کے بعد کسی کو میسر آئی. تو مرشد نے خود اعلان کیا. اور ایک شخصیت کو راضی رکھنا، ایک اور بھی اس میں نزاکت احساس یہ ہے کہ جب انسان کسی کے قریب ہوتا ہے نا تو بسا اوقات بے تکلف بھی ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ ادب کی حد کو توڑ بھی دیتا ہے. تو خواجہ غریب نواز 22 سال شیخ کی خدمت میں رہے، لیکن اس 22 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادب کی حد کو توڑا ہو. تو پھر جو نعمت آپ کو میسر ہے، آج بھی 4 دانگ عالم میں آپ کے نام کا چرچا ہے.
سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی. اور چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے استفادہ کیا جائے. خواجہ صاحب، میں یہ عرض کہوں گا کہ صحبت کا ایک اور پہلو جس کو ہم دیکھتے ہیں اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیے. کیا صحبت کے لیے جسمانی طور پر شیخ کی خدمت میں حاضر رہنا ضروری ہے، یا اس کا اور پہلو بھی ہے کہ موجود نہ ہو تب بھی صحبت میں کیسے رہا جا سکتا ہے؟ جی جناب والا، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ صحبت شیخ بہت ضروری ہے. صحیح. اس کے لیے جسمانی یا روحانی بیشتر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر پاس رہنا، خدمت کرنا، ان کا ہر طرح سے خیال کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. صحیح. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روحانی تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ می بھی نمت آیا اور دعا می فرستمت، کہ وہ درمیان والے فاصلے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ کتنا ہی دور ہو وہ شیخ سے اسی طرح قریب ہوتا ہے جیسے ظاہری طور پر اس کے قریب ہوتا ہے. جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا قرب حاصل تھا، حضور کی نظر عنایت تھی. اور اگر آپ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ایک چیل انڈا دینے کے بعد وہ فضا میں چلی جاتی ہے اور وہیں سے اس پہ نظر رکھتی ہے، اور اس کی نظر کے نتیجے میں اس سے انڈے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر چیل کی نظر میں یہ کمال ہو سکتا ہے تو شیخ کامل کی نظر میں کیا کمال نہیں ہو سکتا. اور پھر نظر کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہم تسلیم بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ ایک بچہ بیمار ہو گیا ہے، گائے بھینس بکری بیمار ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ نظر لگ گئی ہے. کون سی نظر ہے؟ نظر بد ہے. تو بری نظر میں کمال ہو سکتا ہے تو کیا اچھی نظر میں کمال نہیں ہو سکتا؟ تو تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو صوفیاء کرام نے ان نظر سے ہی سارا کام لیا ہے، دیکھتے تھے اور دل کی دنیا کو بدل دیتے. سبحان اللہ. اور نظر کے لیے ظاہر ہے کہ صحبت اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ صحبت میں رہا جائے اور نظر کی تلاش کی جائے، اور اس لمحے کی تلاش کی جائے کہ جو مرید پہ عطا کا لمحہ ہوتا ہے. میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اسی موضوع کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کچھ اور اس کا ایک پہلو دیکھیں کہ اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہنے سے کیا اثرات انسان کی زندگی پہ ہوتے ہیں. اور ایک تو جو نیتاً صحبت کی نیت کر کے بیٹھا ہے اس پہ، اور جو ویسے چلتے ہوئے کوئی اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ جو انوار و تجلیات اللہ کی رحمتوں کے اتر رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات ان بندوں پہ بھی ہوتے ہیں. بابا فرید گجے شکر نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ شیخ مشاطہ ہوتا ہے، اس کا کام ہے اپنے مرید کو سنوارنا. صحبت بنیادی طور پر تو اس لیے ہے نا کہ اس کی نظر، شیخ کی نظر اپنے مرید پہ ہوتی ہے کہ تصفیہ اخلاق کی ضرورت ہے، تزکیہ باطن کی ضرورت ہے، کون سا ابھی مزاج میں جھول ہے. اور بعض اوقات وہ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار فرماتا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا. وہ کہنے لگے کہ ایک دن ہم نے شیخ کی درگاہ میں نماز عشاء ادا کی تو اچانک انہوں نے مجھے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ یہ کس ذام میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کیا احساس ہو گیا ہے. مریدوں کو آپ نے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور خانقاہ سے باہر پھینک دو. واہ. تو انہوں نے لمحے کی تاخیر نہ کی اور میں نے باہر آ کے غور کیا تو مجھے کوئی سجائی نہ دی کہ مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا، کیا مجھ سے غلطی ہوئی. تو میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے کتار رونا شروع کیا. مجھے کچھ اور تو سوجا نہیں. میں نے شیخ کی دہلیز پہ سر رکھ دیا اور ساری رات میں زارو کتار روتا رہا. جب صبح تہجد کے وقت امیر کلال نے دروازہ کھولا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، میں تو بس صرف وابستگی کو دیکھ رہا تھا. واہ واہ. کہ تم کیا اس سرزنش سے گھبرا کے واپس چلے جاتے ہو یا اس دروازے سے منسلک رہتے ہو، کیونکہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان. اب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ 12 سال گزر گئے، میں ہر روز صبح دروازہ کھول کے دیکھتا ہوں کہ کوئی اس دہلیز پہ بھی سر رکھ کے رو رہا ہے
تو مجھے 12 سالوں میں ایسا کوئی نہیں ملا. یہاں جو بھی آتا ہے پیر بننے کے لیے آتا ہے, مرید بننے کے لیے کوئی نہیں آتا. سبحان اللہ, سبحان تو شیخ کی نظر ایک چونکہ احوال پر ہوتی ہے, اس کے طریقہ تربیت میں آنا. اور اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے کردار کو ازبر کر لیتے ہیں, اس کی صورت کو ازبر کر لیتے ہیں, تو پھر قرب اور بود کا مرحلہ رہتا نہیں, جسے ہم تصور شیخ کہتے ہیں. تصور شیخ کیا ہے؟ در حقیقت شیخ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تصور ہے, بے شک, کیونکہ شیخ متبع سنت ہے. بے شک. اور ہم اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ خیال, آج کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو جس لمحے میں آپ کا تصور جس سمت میں ہے, اسی لمحے میں آپ کے جسم کے خلیے میں جو بھی تشکیل ہو رہی ہے یا تعمیر یا تخریب ہو رہی ہے, وہ اسی تصور کے مطابق ہی ہوگی. تو یوں بھی ہوا ہے کہ تصور شیخ کی برکت سے چہرے بھی شیخ کے مشابہ ہو گئے ہیں. بے شک. تو اصل تو ہے کہ خیر صاحب, میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی کوئی, آپ نے جو یہ سوال فرمایا ہے کہ شیخ کے پاس بیٹھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو ارادے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جی, اور ایک ویسے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. تو کیا دونوں فیض یاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. مولانا اشرف علی تھانوی کو ایک آدمی پنکھا کر رہا تھا, اور اس دوران اس نے سوال کیا کہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دور ہوتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, تو ان کو پاس قبرستان موجود ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو اٹھا کے کہیں دور اس قبرستان میں لے آتے ہیں دفن کرنے کے لیے جہاں کسی اللہ والے کا مزار ہوتا ہے. تو کیا یہ فرق ہے کہ وہاں قریب جو قبرستان ہے اس میں دفن کر دیا جائے, یا اتنی دور لا کے وہاں دفن کیا جائے جہاں کسی بزرگ کا مزار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پنکھا کر رہے ہیں, آپ کی نیت یہی ہے کہ مجھے ہوا لگے, اور ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے. واہ واہ. تو یہ فیض سب کے لیے ہوتا ہے. تو اس یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ والے جب دنیا میں ہوں تو ان کی صحبت کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں, اور جب یہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے اثرات اسی طرح ہوتے ہیں. اس لیے کہ قبروں میں جانے کے بعد یہ لوگ, ان کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں آ جاتا. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ آدمی مر جاتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جانے کے بخشند دیگر نہ گیرند, وہ جو جان بخش دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا. تو آدم بمیرد از بے یقینی, بے یقینی کی وجہ سے مر جاتا ہے, ورنہ آدمی یہ مر نہیں سکتا. تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ یقین والے, کچھ بے یقین. اگر اللہ تعالیٰ یقین کی توفیق دے تو پھر وہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اور علامہ رضا الدین صدیقی صاحب. صحبت شیخ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے کچھ پہلوؤں پہ ہم نے آج بات کی, اور ناظرین کرام میری طرح یقیناً آپ کے لیے بھی یہ بہت مفید گفتگو ہوگی, اور خاص طور پہ جو تصوف کا ذوق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی یقیناً اس میں بہت ساری نئی باتیں آپ کو سننے کو ملی ہوں گی, آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی روشنی میں ہم یہ سارا سفر طے کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میزبان سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان. خواجہ خواجگان معین الدین فخر کونو مکان معین الدین خواجہ خواجگان